میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، مگر میرا دل عام نہیں تھا۔ اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ وہ راز میرے پڑوسی حمزہ سے محبت تھا۔ حمزہ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ لمبا قد، سجیدہ آنکھیں اور نرم لہجہ۔ جب بھی وہ سلام کرتا تو مجھے لگتا میرا دل سینے سے باہر نکل جائے گا۔ ہماری ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر جب بھی وہ چھت پر آتا یا گلی میں دکھائی دیتا تو میرا دل عجیب سی خوشی سے بھر جاتا۔ میں اسے چھپ کے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اس مسکراہٹ نے میرے دل میں امید پیدا کر دی تھی، شاید وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر خواب دیکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ایک دن وہ آئے گا اور کہے گا، عائشہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ سوچ کر میں شرما جاتی۔ میری امی بہت خوبصورت تھی۔ ان کی عمر 40 کے قریب تھی، مگر وہ دیکھنے میں ابھی بھی بہت جوان لگتی تھی۔ ہر کوئی ان کی تعریف کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میری محبت کا رخ ایک دن اتنا بدل جائے گا کہ میرا دل ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ ایک رات میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی۔ سامنے حمزہ بھی اپنے چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسی ہو عائشہ؟ اس نے آواز دی۔ میں شرما گئی۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آنٹی گھر پر ہے؟ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ جی ہاں، وہ مسکرایا اور بولا، میں ان سے کچھ کام کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا شاید کوئی پڑوسی والا کام ہوگا۔ میں نیچے آئی اور امی کو بتایا کہ حمزہ آیا ہے۔ امی باہر گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں پردے کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، مگر میں نے دل کو سمجھا لیا۔ اگلے دن بھی حمزہ آیا اور اس کے بعد بھی۔ اب وہ زیادہ تر امی سے بات کرتا تھا۔ میں جب بھی سامنے آتی تو وہ بس رسمی سا سلام کرتا اور پھر امی سے باتوں میں لگ جاتا۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا، امی، حمزہ اتنا کیوں آتا ہے؟ امی نے ہنس کر کہا، ارے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بس کبھی کبھی بات کرنے آ جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے وہ بات سن لی جس نے میری دنیا بدل دی۔ میں کچن میں تھی اور امی ڈرائنگ روم میں حمزہ سے باتیں کر رہی تھی۔ حمزہ کی آواز آئی، آنٹی مجھے نہیں معلوم یہ بات کیسے کہوں؟ امی نے پوچھا، کیا بات حمزہ؟ حمزہ نے گہری سانس لی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ میرا دل جیسے رک گیا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکے کو میں دل سے چاہتی ہوں وہ میری امی سے محبت کرنے لگا تھا۔ امی کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، حمزہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ حمزہ کی آواز اداس ہو گئی۔ کیوں نہیں آنٹی؟ محبت عمر نہیں دیکھتی۔ امی نے نرم لہجے میں کہا، لیکن معاشرہ دیکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عائشہ دیکھتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو امی کو میرے دل کا بھی پتہ تھا۔ حمزہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا،
میں نے کبھی عائشہ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، مگر آپ کے لیے میرے دل میں جو احساس ہے وہ سچا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کے آزاد ٹکڑے ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت ہمیشہ خوشی سے نہیں ملتی، کبھی کبھی یہ انسان کو اندر سے بھی توڑ دیتی ہے۔ اگلے دن حمزہ ہمارے گھر نہیں آیا، پھر کہیں دن تک نہیں آیا۔ ایک شام میں چھت پر گئی، وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، عائشہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ وہ بولا، مجھے افسوس ہے اگر میں نے تمہیں تکلیف دی۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، آپ کو معلوم تھا نا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں شاید۔ میرے آنسو نکل آئے۔ پھر بھی آپ نے میری امی سے محبت کیوں کی؟ وہ آسمان کی طرح دیکھنے لگا۔ دل پر اختیار نہیں ہوتا عائشہ، میں نے آنسو صاف کیے۔ شاید، لیکن کسی کا دل توڑنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں نے اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں چونک گئی۔ کہاں؟ دوسرے شہر۔ میرا دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی مگر نہیں روک سکی۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے آواز دی، حمزہ۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ محبت نفرت میں نہیں بدلتی، بس درد بن جاتی ہے۔ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم بہت اچھی لڑکی ہو عائشہ، ایک دن کوئی تمہیں بہت محبت کرے گا۔ میں مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے بہت سارا درد چھپا تھا۔ کچھ دن بعد حمزہ واقعی چلا گیا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی، مگر میرے دل میں ایک سبق ہمیشہ کے لیے لکھا گیا کہ محبت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں صرف مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ اور آج بھی جب میں چھت پر جاتی ہوں تو سامنے والا گھر خالی نظر آتا ہے، مگر میرا دل میں ایک خاموش دعا اب بھی باقی ہے، حمزہ جہاں بھی ہو خوش رہے۔